اسلم صاحب کو پولیس لے گئی ہے. جی ہاں, مجھے اچھا لگا اس میں ساول نے کھل کے ان لوگوں کا ساتھ دیا, اور وہاں سیٹ داؤد کو بھی یہ پتا چل گیا کہ جی ساول جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑا ہے, لیکن کیوں ان کے ساتھ کھڑا ہے کوئی اور بات ہے جو سیٹ داؤد کا دماغ چلتا ہے. تو کہتا ہے اب تو آپ نے بڑی جنگ چھیڑی ہے, ابھی تو چھوٹی ہی جنگ میں بار بار باپ کو فون ملانا, تو اس سے تو کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا. السلام علیکم جی, میں ہوں سعدیہ امام اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ انڈسٹری میں سعدیہ امام, جو کہ میرا ہے یوٹیوب چینل. جی ہاں, اس کو جلد سے جلد سبسکرائب کر لیجیے, لائک کیجیے اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجیے, شیئر بھی کرنا مت بھولیے گا. آج ہم بات کریں ساول یار پیا جناب ایپیسوڈ 27-28, جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ پیا جو ہے وہ آلیار سے مل کر آتی ہے, اسے پوری کہانی بتاتی ہے, لیکن آلیار جو ہے وہ اپنے باپ پہ یقین کرتے ہوئے کہتا ہے اب ان تمام چیزوں سے میرے باپ کو پلیز باہر رکھو, اور مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ تم ان کے پیچھے کیوں پڑ گئی ہو. دوسری طرف ہم دکھاتے کہ پیا کا جو ہے وہ اپنا فیصلہ سنا چکی ہوتی ہے, ماں کو بھی آگے بتا دیتی ہے کہ آلیار اب میرے ساتھ نہیں کھڑا, اور اب میں اکیلی ہی اس جنگ کو فیس کروں گی. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جا کے کہتا ہے کہ وہ میری زندگی سے نکل چکی ہے, اور بہت ہی میں کہتی ہوں کہ کمینے قسم کی ایکٹنگ کری ہمارے بھائی نے یہاں, اور وہ بہت اس کو گلے لگاتے ہیں, روتا ہے باپ اس کا لے کے سیٹ داؤد, لیکن اندر سے بہت خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ اب اصل تمہیں کون بچائے گا. یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہماری ہیروئن ہے وہ ساول کو گھر بلاتی ہے اور ساول کو پورا قصہ بتانے پر کہتی کہ اب صرف تم ہی میری ہوپ ہو جو ہمیں سیٹ داؤد کے چنگل سے بچا سکتے ہو, اور میں رپورٹ درج کرانا چاہتی ہوں. بہت ہی خوبصورت سین اسلم کا اور پیا کا باہر نکلنا, وہاں سیٹ داؤد کے لوگوں کا آنا, پیا کو روکنے کی کوشش کرنا کہ جی لڑکی کہیں باہر نہیں جائے گی. اسلم کچھ نہیں کر پاتا اس وقت, لے کے ساول کا بیچ میں آ جانا, ان لوگوں کو روکنا, اور اس کے بعد ان کو لے کے اپنی ہی جیپ پہ پولیس اسٹیشن جانا. پولیس اسٹیشن جا کے جب وہ یہ بتاتے ہیں کہ جی سیٹ داؤد کے خلاف انہوں نے رپورٹ کروانی ہے, تو وہاں انسپیکٹر کا ہکا بکا رہ جانے کے تو پاگل ہو گئے کہ سیٹ داؤد کے پیچھے کون رپورٹ کرائے گا, کس کو اپنی جان اتنی وہ ہے کہ وہ سیٹ داؤد, اور وہ تو شریف انسان ہے. اور پھر پیا کا ایک لمبا لیکچر کہ جی غریب کے پاس یہ حق ہوتا ہے, اور غریب کو حق ہونا چاہیے کہ وہ جس سے بھی اس کو جان کا خطرہ ہے وہ ضرور اس کے خلاف جو ہے وہ بات کرے. وہ کہتا ہے جی بالکل حق ہے, یہ بالکل حق ہے, لیکن غریب کو یہ پتہ ہو جائے کہ پھر اس کے اچھے اثرات بھی ہوں گے اور برے اثرات بھی ہوں گے. وہاں سے نکلنا ان کا, اور رپورٹ درج نہیں ہوتی, وہاں سے نکلنا, اور وہاں سے اسلم کو کہنا کہ میں تمہیں پہلے یہ کہا تھا کہ رپورٹ اس کے خلاف کوئی درج نہیں کرے گا. واپس آنا, آ کے جو ایک لائر کے ساتھ سین تھا مجھے بڑا اچھا لگا ساول کا بتانا کہ جی اب کیا کرے, انہوں نے تو رپورٹ درج کرانی ہے, اور بہت ہی زبردست طریقے سے جو باتیں ہمیں وہاں ٹینشن دے رہی تھی, کیونکہ یہ کیس ہی کسی اور علاقے کا تھا. تو وہ کہتے ہیں بات تو بالکل صحیح کی, کیونکہ وہ سین نہیں دکھایا کہ بات اس نے صحیح کی کہ یہ بات ہی وہاں کی ہے, اور حیدرآباد سکھر کی اگر یہ تم بات کر رہے ہو تو یہ بنتی تو رپورٹ وہاں کی, لیکن اگر یہ چاہے ایسے تو وہاں سے اس کا ریکارڈ منگا کے تفتیش ضرور کر سکتا ہے. قانونی طور پہ یہاں ہمیں ہمارے ڈائریکٹر نے اور رائٹر دونوں نے ہی بڑا ہی ساؤنڈ رکھا جناب. تو یہ بہت ایک اچھی ایپیسوڈ رہی. اس کے بعد مجھے اچھا لگا اس میں ساول نے کھل کے ان لوگوں کا ساتھ دیا, اور وہاں سیٹ داؤد کو بھی یہ پتا چل گیا کہ جی ساول جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑا ہے, لیکن کیوں ان کے ساتھ کھڑا ہے یہ ابھی تک اسے سمجھ نہیں آئے. وہ بار بار کہہ رہے کہ کوئی نہ کوئی اور بات ہے جو سیٹ داؤد کا دماغ چلتا ہے. خیر, وکیل کے مشورے پہ ایپیسوڈ ختم. 28 ایپیسوڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسپیکٹر کا سیٹ داؤد کے پاس جانا. جی ہاں, کیونکہ جب اتنی بڑی بات, اور وہ انسپیکٹر بڑا چلاک, اس نے وہاں سے ساری انویسٹیگیشن جو تھی وہ منگوا لی سیٹ داؤد کی, یعنی کہ موسیٰ کی. اور اس کے بعد وہ جب پہنچتا ہے ان کے پاس اور انہیں بتاتا ہے کہ آپ نے حضرت بیجا میں رکھا, اس کے اوپر اس کی بیوی مری, اور اس کے بعد اب اسے جان کی دھمکیاں دینا. تو یہ بہت ساری چیزیں بنتی ہیں, اور سیٹ داؤد ہمیشہ کی طرح اس کو پیسے, کیونکہ وہ بھی پیسے ہی کی لالچ میں آتا ہے, پیسہ دے کے اس کا منہ بند کروا دینا. اور دوسری طرف جو ہے وہ کیا کہتے ہیں انسپیکٹر ایک طریقے سے بلیک میل ہی کر رہا تھا, تو وہ اس کا منہ بند کراتا ہے اور اسے بھیج دیتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح اسلم کو کوئی بھی جانی نقصان ہوا تو بڑا مسئلہ ہوگا, اور یہ اچھا مشورہ دے کے جاتا ہے, کہتے ہیں میں اب اسلم کی
کو सबक सिखाऊं कि इस वक्त असलम को कोई भी जानी नुकसान होता है तो बड़ा नुकसान हो सकता है, ये ना करिएगा। सावल का आना और बताना कि असलम साहब को पुलिस ले गई है। जी हाँ, पुलिस का क्योंकि वो तो वहां से पैसे खा चुकी है, तो यहाँ आना और एक गाड़ी जो कि बगैर नंबर प्लेट की थी या चोरी की गाड़ी थी उसका उसके ऊपर शक करना और वो कहना कि ये सारी चीज़ों के लिए तो आपको तैयार होना चाहिए था, आपको पता था पिया का परेशान होना। कुछ जगहों पे मुझे यहाँ पिया का मेकअप बहुत ज़्यादा लगा, जबकि मेकअप कम होना चाहिए था, लेकिन यहाँ कुछ जगह पे तो वो कहता है अब तो आपने बड़ी जंग छेड़ी है, अभी तो अब छोटी ही जंग में बार बार बाप को फोन मिलाना, बार बार बाप को फोन मिलाना, तो उससे तो कोई मसला हल नहीं होगा। और पुलिस तो सबसे पहले भाई फोन ही लेती है तहवीर में, तो ये एक मुझे थोड़ा सा लगा कि क्यों वो कर रही है बार बार के अब आप फोन नहीं उठा रहे। खैर एनीवे उसका आगे बताने के लिए अब तो छोटी जंग ये, अभी तो बहुत बड़ी जंग बाप पे रहती हैं। तो अब फिर पिया का गुस्से में आके आलिया को कॉल करना और बताने कि तुम्हारे बाप को क्या जरूरत पड़ी थी मेरे बाप को उठाने की। तो ये पूरी कहानी पता नहीं होती पिया जी को। पिया जी हमेशा जज्बाती होके जो है ना वो फोन कर देती है आलियार को, आलियार बताता है, फिर अपने बाप के आगे खड़ा होता है, फिर बाप बताता है कि लो जी पता कर देता हूँ भाई, हाँ जी चोरी की गाड़ियां पकड़ी गई थी वहां से, तो इसलिए पुलिस उन्हें उठा के लेके गई। झूठ बोलना इनकी फैमिली का वतीरा है। अगेन बात वही आके रुक जाती है। तो जनाब कुछ चीजों में कहते हैं ना कि पिया की जो जज्बातियत है जो दिखाई भी गई है वो इसमें तो वो ज्यादा नजर आती है। अच्छा जी, और बड़ा अच्छा एक सीन था जहाँ सावल अपने साथियों के साथ खड़ा होता है और पिया का यार फोन करना, मोहब्बत पे यकीन उठ जाना, तो वहाँ असलम का सावल से जब वो सावल मिलने आता है वहाँ उसके पास, तो उसको जो असलम साहब की जो रियलाइजेशन थी और उससे उसकी जो माफ़ी मांगना था और उसका हाथ पकड़ना था बहुत अच्छा था। यहाँ मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि डायरेक्टर को, आर्टिस्ट को मैं कहूँगी कि कमाल है कि एक सेकंड के लिए भी ना सावन जो है वो अपने कैरेक्टर की टोन से नहीं निकला। आप ये देखिए टोन उसने जाने बड़े से बड़ा आर्टिस्ट वो अपनी टोन से निकल जाता है, लेकिन यहाँ कमाल है भैया अकबर तुम्हारा के क्या कमाल तुमने काम कर दिया है। और एक वकील के एक और मशवरे कि तुमने अदालत में किसका जो सिफारिश करी थी वो इनके काम आ सकता है। तो वो एक चीज और यानी कि अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि शायद कामरान चौरानी का काम हमें और नजर आए, और अब देखते हैं कि वो किस सूरत में इनकी मदद करते हैं। तो जनाब ये ड्रामा स्टिल ट्रीट टू वॉच है, मजा आ रहा है इसे देखने में, क्योंकि इसकी साजिशें जो है अब और गंभीर से गंभीर होती जा रही है। तो अब देखा ही है कि आगे चल के और क्या होगा। आप भी देखिए, मैं भी देखूंगी। और मेरे लिए ड्रामा हमेशा से अभी तक, मतलब हमेशा से और अभी तक जब से मैं देख रही हूँ मुझे मजा आ रहा है। जहाँ मुझे लगता है वहां मैं बोल देती हूँ, जहाँ मुझे नहीं लगता वहां मुझे लगता है कि अभी ड्रामा ऐसा है कि आप इसको देखें, इसको इंजॉय करें, और ये वो ड्रामा जो आप फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। तो जनाब ये था सामने ज्ञान पिया का रिव्यू। मिलते हैं अगले ड्रामे के रिव्यू के साथ। सादिया मैम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।